هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. گھروں میں تلاوت کا اہتمام کرنے کی ضرورت. تلاوت کا اہتمام، تلاوت ہم نہیں کر پاتے عام طور پر، اور ہم اس کی اہمیت کو بھی تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن کی تلاوت کا اپنا معمول بناؤ، کیونکہ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کا باعث بنے گا، تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا. اور عام طور پہ ہم گھروں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ گھروں میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، رنج و غم ہیں، اسی طرح شیطانی اثرات ہیں، جنات اور جو ہے وہ اعصاب و سحر کا یہاں پر ڈیرا ہے. تو یقیناً یہ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہے. گھروں میں نماز نہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہ کرنا، یہ سب چیزیں اس وجہ سے آتی ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیت الذی اذا قرئ فیہ القرآن حضرته الملائکہ وتنکبت عنہ الشیاطین واتسع علی اہلہ وکثر خیرہ وقل شرہ. کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، شیاطین جنات دور ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے. اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے، اور شر اور فساد فتنہ ختم ہو جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کی تلاوت کا جو ہے اثر ہے، اس کی برکت ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی مثال بھی دی کہ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ حَضَرَتْهُ الشَّيَاطِينُ وَتَنَكَّبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَضَاقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَكَثُرَ شَرُّهُ وَقَلَّ خَيْرُهُ. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر میں شیاطین اور جنات اعصاب و سحر وہ اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے. اس میں ناچاکیاں، جھگڑے، فساد یہ سب شروع ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اس گھر میں جو ہے وہ شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے اور خیر و بھلائی کم ہو جاتی. اور خاص کر اگر ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر. پہلے تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اس طرح قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، ویرانی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی، تو اپنے گھروں کو تم اس طرح ویران اور خالی مت چھوڑو، بلکہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کی ذکر اور تلاوت سے معمور کرو. اس کے حوالے سے سورہ بقرہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ. شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیں. اور اسی طرح خاص کر جو صورتیں جن کے فضائل ہیں اور جن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ اولاد کو بھی تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے سکھانے کی، وہ صورتیں سکھانی چاہیے. سورہ واقعہ کے حوالے سے سنن بہقی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعات فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ. کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرمایا کہ اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آتا. ہم عام طور پر ہم رزق میں تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ہم اپنے مال میں جو ہے وہ فراوانی نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اپنے خرچے پورے نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں، اپنے جائز جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی ہمارے پورے نہیں ہو پاتے. تو اس کا بھی نسخہ میں بتایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو شخص رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، جس کا وقت مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے انسان اس کی تلاوت کر کے سوئے، تو فرمایا کہ اس گھر میں فقر و فاقے کی نوبت نہیں آتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے، اور جو ہے وہ صاحبزادیاں ان کی رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتی تھیں. اسی طرح سورہ یاسین کے حوالے سے فرمایا کہ سورہ یاسین کے حوالے سے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار خضیت حوائجہ. جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہم گھر میں تو پریشانیاں بعض دفعہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے یا دیگر کاموں کے حوالے سے، تو مشکلات پیش آتی ہیں، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، ہم کوئی کام صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے ہیں، یا وہ کام انجام پذیر نہیں ہوتا، اس کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ ادھورا نامکمل رہ جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے نہیں کرتے. اگر ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کریں تو ہمارا دن ہمارے لیے بہت ہی رحمت کا باعث بن جائے، اور ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ہمارے سارے رکے ہوئے کام وہ ہمارے بن جائیں. جیسے کہ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی دن کے اول حصے میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن بھر کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. عام طور پہ ہم بدعملی کے شکار رہتے ہیں اور پھر ہم دوسرے لوگوں کو بلیم دیتے رہتے ہیں، یا بعض مرتبہ ہم جو ہے مختلف چیزوں میں نحوست لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آج صبح سے میری ہارڈ لک چل رہی ہے، صبح سے میری بیڈ لک چل رہی ہے، میرا فلاں کام نہیں ہوا، میرا فلاں کام نہیں ہوا، پتہ نہیں میں نے آج کس نعوذ باللہ کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے نا مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو گئی. تو یقیناً جو نحوست ہوتی ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آتی، وہ اپنی بدعملی کی نحوست ہوتی ہے یا دین سے دوری کی نحوست ہوتی ہے. تو اگر ہم خود دین پر آ جائیں تو یہ ہم سے ساری چیزیں دور ہو سکتی ہیں. گھروں میں تلاوت کو معمول بنا لیں،
نمازوں کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ گھروں میں بھی خیر و برکت آئے گی، اور باقی جو ہمارے باہر کی زندگی کام ہے وہ بھی ہمارے آسان ہو جائیں گے. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا